حضرت شیخ قزیب البان موصلی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا شمار حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے کامل مریدوں میں ہوتا ہے۔ آپ صاحب کرامت ولی اللہ ہیں اور آپ سے کرامت کا ظہور کثرت سے ہوا۔ موصل کا قاضی آپ سے بہت حسد کرتا تھا اور اس کی نیت یہ تھی کہ وہ حاکم وقت سے حضرت قزیب رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی شکایت کر کے ان کو موصل شہر سے باہر نکلوا دے۔ اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے قاضی صاحب خود بیان فرماتے ہیں کہ میں حضرت قزیب البان رحمۃ اللہ علیہ سے بہت حسد کرتا تھا اور میرے ارادہ کے سوا اللہ تعالیٰ کے اور کسی کو بھی خبر نہ تھی۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت قزیب رحمۃ اللہ علیہ موصل شہر کے ایک محلہ سے گزر رہے تھے۔ اتفاق سے میں بھی سامنے سے آ رہا تھا۔ آپ کو دیکھ کر اچانک میرے دل میں یہ خیال گزرا کہ اگر اس وقت میرے ساتھ کوئی دوسرا بھی ہوتا تو میں اس سے کہتا کہ اس کو پکڑ کر حاکم وقت کے پاس لے چلو۔ ابھی میں نے اپنے دل میں یہ خیال سوچا ہی تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ حضرت قزیب البان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ایک قدم اٹھایا تو ایک کردی کی شکل اختیار کر گئے۔ جب دوسرا قدم اٹھایا تو ایک بدوی کی صورت میں تھے۔ پھر آپ نے ایک اور قدم اٹھایا تو ایک فقیہ کی صورت میں ظاہر ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے مجھ سے فرمایا کہ قاضی صاحب، آپ نے 4 اشکار ملاحظہ فرمائی ہیں، یہ بتائیے کہ ان میں سے قزیب کون ہے جس کو آپ حاکم وقت سے کہہ کر شہر بدر کروانا چاہتے ہیں؟ میں نے جب آپ کی یہ کرامت دیکھی تو بے اختیار ہو کر دیوانہ وار آگے بڑھا اور آپ کے ہاتھوں کو چومنے لگا، آپ سے معافی مانگی اور ساری زندگی کبھی بھی آپ کے ساتھ دشمنی نہ کی۔ آپ کے بارے میں حضرت شیخ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ علامہ ابن یونس موصلی کی مجلس میں آپ کا تذکرہ ہوا تو حاضرین مجلس آپ کے بارے میں گفتگو کرنے لگے۔ اسی اثناء میں آپ خود بھی وہاں پر تشریف لے آئے۔ آپ کو دیکھ کر سب بہت حیران ہوئے اور آپ نے السلام علیکم کہا اور پھر علامہ ابن یونس سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ علامہ صاحب، جو کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے آپ کو اس بارے میں علم ہے؟ علامہ صاحب نے فرمایا نہیں چنانچہ آپ نے فرمایا اگر وہ علم جو آپ کو حاصل نہیں اللہ تعالیٰ نے اس سے مجھے نوازا ہو تو علامہ صاحب نے آپ کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور بالکل خاموشی اختیار کیے رکھی۔ شیخ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کی مجلس میں اس وقت میں بھی موجود تھا۔ میں نے اس وقت اپنے دل سے کہا کہ میں آج صبح تک آپ کی خدمت میں رہ کر دیکھوں گا کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ میں اس دن آپ کی خدمت میں رہا۔ آپ نے اس وقت کچھ ٹکڑے لیے۔ راوی نے یہ نہیں بتایا کہ ٹکڑے کس چیز کے تھے، اور چند گلیوں سے گزرتے ہوئے ایک دروازے پر آئے۔ آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک بڑھیا نکلی اور بولی، آج تو آپ نے کافی دیر لگا دی ہے۔ آپ نے اس بڑھیا کو یہ ٹکڑے دے دیے اور وہاں سے چلتے ہوئے شہر کے دروازے پر آئے۔ وہ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ آپ دروازے سے نکل کر شہر کے باہر تشریف لے گئے۔ میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہی تھا۔ ابھی ہم تھوڑی دور تک ہی گئے تھے کہ سامنے ایک نہر دکھائی دی۔ نہر پر پہنچ کر وہاں رک گئے۔ آپ نے غسل کیا اور نماز ادا کرنا شروع کر دی۔ فجر تک نماز پڑھتے رہے اور پھر صبح کے وقت نماز پڑھ کر واپسی اختیار کی۔ حضرت شیخ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فجر کے آخری وقت مجھ پر نیند نے غلبہ پا لیا اور میں سو گیا۔ جب سورج طلوع ہوا اور دھوپ نکلی تو اس کی تپش سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا کہ میں ایک بیابان میں پڑا ہوا ہوں اور یہاں پر سوائے میرے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اسی دوران یہاں سے بہت سے سواروں کا گزر ہوا۔ میں نے ان سے بات کی اور ان کو بتایا کہ میں موصل شہر کا رہنے والا ہوں۔ میری اس بات کا انہوں نے یقین ہی نہ کیا اور کہا کہ موصل شہر تو یہاں سے 6 ماہ کی مسافت پر ہے۔ یہ سن کر میں نے ان کو اپنا تمام واقعہ بیان کیا تو انہوں نے کچھ یقین کیا
اور ان میں سے ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ آپ یہاں پر ہی رکے رہیں، ہو سکتا ہے کہ آج رات وہ پھر تشریف لائیں اور آپ ان کے ساتھ واپس اپنے شہر پہنچ جائیں۔ چنانچہ اس شخص کے کہنے پر میں وہاں پر ہی ٹھہر گیا۔ جب رات کا وقت ہوا، آپ عشاء کی نماز کے وقت وہاں پر تشریف لائے اور غسل کرنے کے بعد فجر کی نماز پڑھتے رہے۔ جب فجر کا وقت ہوا اور آپ واپس جانے لگے تو میں بھی آپ کے ساتھ ہی چل پڑا۔ جب ہم موصل پہنچے تو اس وقت مسجد میں نماز فجر کی نماز پڑھی جا رہی تھی۔ آپ نے اس وقت میری طرف دیکھا اور میرا کان پکڑ کر فرمایا، اب کبھی ایسا خیال نہ کرنا اور نہ ہی اس بیت کو کسی پر ظاہر کرنا۔ آپ کی ایک اور کرامت کے بارے میں حضرت شیخ ابو الحسن علی الکرشی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ کا جسم مبارک بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ یہ دیکھ کر میں خوف زدہ ہوا اور واپس آ گیا۔ اس کے بعد میں پھر گیا تو دیکھا کہ آپ کا جسم مبارک اس قدر چھوٹا ہے کہ چڑیا کے برابر ہو گیا۔ یہ دیکھ کر میں واپس اپنے زاویہ میں آ گیا۔ پھر میں تیسری مرتبہ آپ کی خدمت میں گیا تو میں نے آپ کو اصلی حالت میں دیکھا۔ تو میں نے آپ سے ان دونوں حالتوں کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے مجھے ان دونوں حالتوں میں دیکھا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پہلی حالت مشاہدہ جمال کی تھی، دوسری حالت مشاہدہ جلال کی تھی۔ حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے آپ کی شکایت کی کہ قاضی بلبان رحمۃ اللہ علیہ نماز نہیں پڑھتے۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان کا سر ہمیشہ خانہ کعبہ کے آستانہ پر سجدے میں پڑا رہتا ہے۔ آپ کا وصال مبارک 570 میں موصل شہر میں ہوا۔ مزار مبارک موصل میں واقع ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین۔